السلام علیکم، میرا نام محمد سعید ہے اور آج ہم مطالعہ پاکستان کی 10th کلاس کا جو ہے اگلا لیکچر پڑھ رہے ہیں، محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے پڑھا تھا میاں محمد نواز شریف کا پہلا دور حکومت، یہ اسی کا بقایا حصہ ہے۔ میاں محمد نواز شریف کا دوسرا دور حکومت جو ہے یہ فروری 1997 میں شروع ہوا اور اکتوبر 1999 تک جاری رہا۔ میاں محمد نواز شریف کے اس دوسرے دور حکومت میں جو اہم واقعات جو رونما ہوئے ہم وہ آج کے لیکچر میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہے جی صدر پاکستان اور چیف جسٹس کے درمیان جو تھی ایک چپلے شروع ہو گئی۔ ہوا یہ کہ صدر پاکستان فاروق لغاری اور چیف جسٹس سجاد علی شاہ اس وقت پاکستان کے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری تھے۔ میاں محمد نواز شریف کی حکومت کو قائم ہوئے ابھی تقریباً 1 مہینے کے لگ بھگ ٹائم گزرا تھا، تو میاں محمد نواز شریف اور سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں سجاد علی شاہ، ان کے درمیان آپس میں اختلافات شروع ہو گئے، اور یہ اختلافات جب زیادہ شدت اختیار کر گئے تو بالآخر پاک فوج نے جو ہے اس میں مداخلت کرتے ہوئے چیف جسٹس سجاد علی شاہ کو جو ہے اس بات پہ اصرار کیا کہ آپ ان اختلافات کو ختم کریں اور کس طریقے سے اس کو بات کو نمٹایا جائے، جس پر سجاد علی شاہ نے جو ہے وہ اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ سجاد علی شاہ چیف جسٹس آف پاکستان جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس تھے، ان کے استعفیٰ دینے پر جو ہے پھر کچھ دنوں بعد کچھ عرصے بعد صدر پاکستان فاروق احمد خان لغاری نے بھی اپنا استعفیٰ پیش کر دیا۔ تو میاں محمد نواز شریف کے دوسرے دور کا آغاز تھوڑا سا اس انداز میں ہوا۔ پھر اسی سال 1997 میں ہی دسمبر میں جا کر جو ہے دوبارہ وہ صدر کے لیے انتخاب کیا گیا، جس میں جسٹس ریٹائر رفیق تارڑ جو ہیں وہ بطور صدر پاکستان وہ منتخب ہوئے اور انہوں نے اپنا حلف لیا۔ نمبر 3 پہ ہے قرض اتارو ملک سنوارو۔ میاں محمد نواز شریف نے ملک کے اندر جس طرح قرضوں کی بہتات اور IMF ورلڈ بینک سے ہم بار بار قرضہ لے کر جو ہے اپنے منصوبے چلاتے تھے، جس سے بھاری سود ہمیں اس کے ساتھ ادا کرنا پڑتا تھا، تو میاں محمد نواز شریف نے IMF سے جان چھڑوانے کے لیے اور ورلڈ بینک سے جو ہے جان چھڑوانے کے لیے ایک نئی اسکیم جو ہے یہ متعارف کروائی، اور وہ اسکیم تھی کہ قرض اتارو ملک سنوارو، یعنی ہم اپنا قرض اتاریں گے تو اپنا ملک ہم سنوار سکتے ہیں، جب تک ہم قرضوں کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں تو ہمیں جو ہے ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ ٹیلی ویژن پر انہوں نے ایک نشری تقریر کے دوران اس کا باقاعدہ جو ہے آغاز کیا، اور اس طرح بے تحاشا لوگوں نے جو ہے اس میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، اور پھر اس کا کیا ہوا، ان پیسوں کا پیسے تو بہت زیادہ حکومت کے اکاؤنٹ میں آ گئے، لیکن ان پیسوں سے قرضے تو نہیں اتر سکے۔ کیا ہوا اس کے بارے میں اب ہم نہیں جانتے کہ کیا ہوا اس کا، لیکن یہ ان کی ایک اسکیم تھی قرض اتارو ملک سنوارو۔ پھر پاکستان سے باہر وہ لوگ جو پاکستان سے باہر ہیں اور اپنے روزگار کے لیے وہاں پر رہتے ہیں، تو ان کو جو ہے جب الیکشن پاکستان میں ہوتے تھے یا ہوتے ہیں تو وہ یہاں اپنے کاروبار چھوڑ کر یہاں آ کر ووٹ نہیں دے سکتے تھے، تو نواز شریف نے ان کے لیے سہولت ایک جو ہے وہ قائم کر دی کہ غیر ممالک میں مقیم پاکستانیوں کو جو ہے ووٹ کا حق دے دیا گیا کہ وہ وہیں سے ہی اپنے ووٹ جو ہے وہ ڈال سکتے ہیں، اور پاکستان کی جو ہے کارکردگی میں اور جو بھی پاکستان کے معاملات میں اس میں وہ عملی طور پر خود حصہ لے سکے، جس سے ان کی دلچسپی بڑھنے لگی اپنے ملک کے اندر، اور یہ ان کے لیے ایک سہولت جو ہے اس کا اجرا کیا گیا۔ فلور کراسنگ پر پابندی۔ میاں نواز شریف نے 1973 کے آئین کے اندر ایک ترمیم کی، جس کو ہم جو ہے 14ویں ترمیم کے نام سے بھی جانتے ہیں، اور اس کا مقصد تھا کہ فلور کراسنگ پر پابندی لگا دی گئی۔ فلور کراسنگ پر پابندی سے مراد یہ ہے کہ جب MNA کوئی بھی بندہ اپنے حلقے سے MNA منتخب جب ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اسمبلی میں جا کر اس نے جو ہے وزیر اعظم کے لیے اعتماد کا ووٹ دینا ہوتا ہے۔ تو اس ترمیم میں یہ کہا گیا تھا کہ کوئی بھی بندہ جس پارٹی سے وہ MNA
یا رکن پارلیمنٹ منتخب ہوگا تو وہ اپنی پارٹی کے علاوہ کسی اور شخص کو اعتماد کا ووٹ نہیں دے سکتا. اگر وہ ایسا کرے گا تو اسے پارٹی سے نکال دیا جائے گا. تو یہ ہے فلور کراسنگ پر پابندی. میں تھوڑا اس کو مزید ذرا وضاحت کر دیتا ہوں. مثال کے طور ایک بندہ جو ہے وہ کسی بھی سیاسی جماعت جیسے کہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ ہے یا پی ٹی آئی ہے، وہ اس کے پلیٹ فارم پہ ان کے ٹکٹ پہ کھڑا ہوتا ہے اور کامیاب ہو جاتا ہے. لیکن جب اسمبلی میں وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دینا ہوتا ہے، وزیر اعظم کا انتخاب کرنا ہوتا ہے، وہاں پر کسی اور پارٹی کا بندہ کسی اور پارٹی کے بندے کو وزیر اعظم کا ووٹ نہیں دے گا. مثال کے طور پر مسلم لیگ نون کا بندہ جو ہے وہ پی ٹی آئی کو، یا پی ٹی آئی کا بندہ مسلم لیگ کے نون کے بندے کو اعتماد کا ووٹ نہیں دے گا. اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا. پھر ہے جی پاکستان میں 1998 میں مردم شماری ہوئی. جس طرح آپ جانتے ہیں کہ مردم شماری کسی ملک کے لیے آنے والے وقتوں میں اس کی آبادی، اس کے وسائل، اس کے مسائل، ان چیزوں کو جانچنے کے لیے اور مستقبل کی ایک منصوبہ بندی بنانے کے لیے مردم شماری انتہائی ضروری ہوتی ہے، جو کہ ہر 10 سال بعد پاکستان میں کروائی جاتی ہے. تو محمد نواز شریف کے دور حکومت میں 1998 میں پاکستان میں مردم شماری کروائی گئی، جس کے مطابق پاکستان کی کل آبادی تقریباً 13 کروڑ سے کچھ زیادہ تھی. اس کے علاوہ 1998 میں ہی محمد نواز شریف نے پاکستان میں نئی تعلیمی پالیسی کا اعلان کروایا. جو وزیر تعلیم تھے ان کے ذریعے جو ہے سید غوث علی شاہ نے جو ہے نئی تعلیم پالیسی کا اعلان کیا، جس کے تحت بہت سے نئے تعلیمی ادارے پاکستان میں کھولے گئے اور پاکستان کی تعلیم کے حوالے سے جو ہے کچھ تھوڑی بہت پیش رفت بھی ہوئی. 1998 میں ہی ایک اور بڑا کارنامہ جو ہے وہ انہوں نے انجام دیا محمد نواز شریف نے. محمد نواز شریف کے پہلے دور حکومت میں 1990 تا 93 کے دوران انہوں نے ایک پاکستان میں جنوبی ایشیا کی سب سے طویل ترین موٹر وے کا جو ہے سنگ بنیاد رکھا تھا. لیکن وہ موٹر وے جو ہے ان کے پہلے دور حکومت میں مکمل نہیں ہو سکی تھی. تو دوسرے دور حکومت میں 1998 میں انہوں نے باقاعدہ اس کا افتتاح کیا اور یہ جنوبی ایشیا کی سب سے طویل ترین موٹر وے ہے، جو ہے انٹرنیشنل لیول کی موٹر وے ہے. اس کا انہوں نے باقاعدہ اس کا افتتاح کیا. نمبر 9 پہ ہے جی 1973 کے آئین میں میاں محمد نواز شریف نے ایک اور ترمیم کروائی جس کو 13ویں ترمیم کہتے ہیں. اس ترمیم میں کیا کیا گیا کہ 58(2)B 73 کے آئین میں ایک شق ہے 58(2)B جس میں صدر کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ 58(2)B کے ذریعے کسی بھی حکومت کو ختم کر سکتا ہے. تو نواز شریف حکومت نے جو ہے اپوزیشن کے ساتھ مل کر یہ ایک ترمیم کروائی کہ صدر کے پاس یہ اختیار اب نہیں رہے گا. اس شق کو ہی ختم کر دیا گیا اور تاکہ صدر جو ہے بار بار، کیونکہ 1988 سے 90 تک حکومت چلی تھی، صدر نے 58(2)B لگا کر سب نے ختم کر دی تھی. پھر 90 سے 93 کے دوران پھر ہوا، پھر 93 سے آگے پھر 97 میں پھر ایسا ہوا. تو بار بار یہی ہو رہا تھا کیونکہ 5 سال کی ایک مدت ہوتی ہے کسی بھی حکومت کے لیے. تو 5 سال کی مدت جو ہے ابھی تک جب سے پاکستان بنا تھا آج تک بھی 5 سال کی مدت کسی ایک وزیر اعظم نے پوری نہیں کی. تو اس لیے 58(2)B کا جو ہے 13ویں ترمیم کے ذریعے خاتمہ کر دیا گیا. اب صدر کے پاس یہ اختیارات باقی نہیں تھے کہ وہ جو ہے 58(2)B کا استعمال کرتے ہوئے کسی بھی حکومت کو ختم کر سکے. اگلا پوائنٹ ہے جی ایٹمی دھماکے. 11 مئی 1998 کو بھارت نے جو ہے اپنے طاقت کو دکھانے کے لیے، مظاہرہ کرنے کے لیے اور خاص طور پر پاکستان کو یہ باور کرانے کے لیے کہ ہم کسی بھی وقت پاکستان پہ حملہ کر سکتے ہیں، قبضہ کر سکتے ہیں، انہوں نے 11 مئی 1998 میں جو ہے ان کے ہندوستان کے صوبے راجستھان میں پوکھران کے مقام پر جو ہے ایٹمی دھماکے کیے، جس کے جواب میں پاکستان نے 28 مئی 1998 کو جو ہے دھماکے کیے. یہ دھماکے پاکستان نے صرف اپنے دفاع کے لیے کیے تھے، نہ کہ کسی کو ڈرانے کے لیے کیے تھے، کیونکہ بھارتی جو حکمران جماعت تھی
یہ دھماکہ کرنے کے بعد ان کا رویہ بالکل ایسا ہو گیا تھا کہ اب ہم کسی ٹائم بھی پاکستان حملہ کر سکتے ہیں، یہ کر سکتے ہیں، وہ کر سکتے ہیں۔ تو پاکستان کے پاس بے شک یہ ٹیکنالوجی پہلے آ چکی تھی، لیکن پاکستان نے کبھی اس کا اظہار نہیں کیا تھا۔ پاکستان اس کو ہمیشہ جو ہے پرامن مقاصد کے لیے، ایٹمی بجلی کے لیے اور دوسرے ترقیاتی منصوبے میں اس کو استعمال کر رہا تھا۔ تو جب بھارت نے یہ ایٹمی دھماکے کیے تو مجبوراً پاکستان کو بھی جو ہے طاقت کا توازن جو بگڑ گیا تھا اس کو لیول پر لانے کے لیے جو ہے پاکستان نے بھی یہ 28 مئی کو جو ہے ایٹمی دھماکے کیے۔ ہر سال پاکستان میں جو ہے 28 مئی کا دن یوم تکبیر کے نام سے منایا جاتا ہے۔ ہمارا جو اگلا ٹاپک ہے وہ اسی سے متعلق ہے، اعلان لاہور۔ 1999 میں بھارتی وزیر اعظم اٹل بہاری واجپئی بس کے ذریعے جو ہے خیر سگالی کا پیغام لے کر لاہور آئے، جس کا وزیر اعظم محمد نواز شریف نے ان کا پرجوش طریقے سے استقبال کیا، اور دونوں نے آپس میں بہت سے جو ہے معاہدوں پر دستخط کیے، اور اس میں مین مقصد یہ تھا کہ ہم مستقبل میں جو ہے پرامن ہمسائے بن کر رہیں گے اور ایک دوسرے کے لیے ترقی کے مواقع پیدا کریں گے۔ تو اس کو آخر میں ایک اعلامیہ جاری کیا گیا، اور اس اعلامیہ کو اعلان لاہور ڈکلیریشن کے نام سے یاد کیا جاتا ہے 1999 میں۔ وابڈا میں فوج کی آمد۔ میاں نواز شریف نے اس بات پر ایکشن لیا کہ وابڈا کے اندر جو ہے بہت زیادہ کرپشن کی شکایات مل رہی ہیں، تو وابڈا کو جو ہے کرپشن سے پاک کرنے کے لیے وابڈا کو فوج کے حوالے کر دیا گیا۔ فوج نے آ کر اس کا کنٹرول سنبھالا تاکہ جو کرپشن ہو رہی ہے، لوڈ شیڈنگ ہے، کرپشن ہے اور اس میں بے ضابطیاں چل رہی ہیں، اس کو جو ہے شفاف طریقے سے بنایا جائے اور عوام کو بہتر انداز میں وابڈا جو ہے اپنی جو ہے وہ سہولیات فراہم کر سکے۔ کارگل پر لشکر کشی۔ 1999 کو ہی جو ہے بھارت اور پاکستان کی فوجیں کارگل کے مقام پر آمنے سامنے ہو گئی تھی، جس میں بعض تجزیہ نگار کہتے ہیں کہ پاکستان کو برتری حاصل تھی، لیکن امریکی صدر بل کلنٹن کے کہنے پر جو ہے پاکستان نے اپنی فوجیں واپس بلوا لی اور آپس میں ایک معاہدہ کروایا پاکستان بھارت کے درمیان کہ اپنی فوج واپس پیچھے لے جائیں گے۔ تو اس کو جو ہے اعلان واشنگٹن بھی کہتے ہیں، اور یہ کارگل پر لشکر کشی بھی تھی پاکستان اور بھارت کی طرف سے۔ نواز شریف حکومت کا خاتمہ۔ 12 اکتوبر 1999 کو پاکستان کے آرمی چیف جنرل پرویز مشرف نے جو ہے وہ میاں محمد نواز شریف کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور حکومت کا کنٹرول سنبھال لیا۔ اس طرح نواز شریف کا یہ دوسرا دور حکومت جو ہے اپنے اختتام کو پہنچا۔ حکومت پر کنٹرول کرنے کے بعد نواز شریف پر جو ہے کیس چلایا گیا، جس میں یہ کہا گیا کہ نواز شریف نے جو ہے پرویز مشرف آرمی چیف جو تھے ان کا طیارہ اغوا کرنے کی کوشش کی ہے، اس سازش میں انہیں سخت سزا دی گئی، جس پر بعد میں سعودی عرب کی مداخلت پر جو ہے ان کو پاکستان سے باہر بھیج دیا گیا جلا وطن کر کے، اور وہ سعودی عرب روانہ ہو گئے۔ اس طرح ان کا یہ دوسرا دور جو تھا یہ ختم ہو گیا۔ ہماری کتاب میں یہیں تک یہ ہے، لیکن ہم تیسرا دور بھی ہلکا سا اس کا ڈسکس کر لیتے ہیں کہ نواز شریف وہ میں نے پچھلے لیکچر میں بتایا تھا کہ وہ واحد وزیر اعظم ہے جو اب تک 3 بار جو ہے وزیر اعظم منتخب ہو چکے ہیں۔ تیسری بار وہ 2013 سے 2017 تک وہ وزیر اعظم رہے، اور 2017 میں جو ہے وہ ایک کیس کے اندر وہ نااہل ہو گئے اپنے عہدے سے، اور اس کے بعد ان کی اپنی مدت پوری نہ کر سکے۔ اگلا جو ہمارا لیکچر ہوگا وہ ہوگا پاکستان کی کا ایٹمی پروگرام یا جوہری پروگرام، جوہری توانائی جو ہے اس پر ہم لیکچر کریں گے۔ اور کسی بھی اسٹوڈنٹ کو کوئی کوشچن پوچھنا ہو، بچے مجھے جو ہے فیڈ بیک دے رہے ہیں، کوشچن پوچھ رہے ہیں، تو اسی طرح باقی بچے بھی جو ہے وہ ڈسکس کریں گے تاکہ بات جو ہے ان کو ایزیلی سمجھ آ سکے۔ تو میرا جو نئے بچے دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو، وہ ویڈیو کو سبسکرائب کریں گے اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں گے، اور کوئی کسی قسم کی بات ہو تو وہ کمنٹ میں ضرور جو ہے وہ اس میں شامل کریں گے۔ اللہ حافظ۔